اپنے قیدیوں کو سزا دیتا ہے، اپنے قیدیوں کو سزا دیتا ہے۔ قربان جاؤ مدینے والے مصطفیٰ پر، میرے آقا کیسے محسن اعظم ہیں کہ جب جنگ بدر میں 70 قیدی گرفتار کر کے لائے گئے تو میرے آقا نے فرمایا تم میں جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے وہ میرے 10 جانثاروں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، میں اسے آزاد کر دوں گا۔ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں من اراد العلم فعلیہ بالقرآن، جو علم حاصل کرنے کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ وہ پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کرے، پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی علوم حاصل نہ کرو، آج کے دور میں ضرورت ہے۔ میرے آقا نے حضرت زید ابن حارثہ سے فرمایا کہ تم عبرانی زبان کو سیکھو، دوسری زبان سیکھنا کوئی ناجائز نہیں ہے، اپنی شریعت کے احکام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اگر دوسری زبان کو سیکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، اگر تعلیم کا ارادہ ہے تو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ لیکن آج تم چلے گئے کالج کی طرف، تم چلے گئے یونیورسٹیز کی طرف، تم چلے گئے کوچنگ کی طرف۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دنیا میں جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کی عمر کتنی ہے، کتنے سالوں سے وجود میں آئی ہیں؟ تو یہ علماء تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں بول رہا ہوں، 400-500 سال سے زیادہ پرانی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے۔ 400-500 سال سے پرانی کوئی یونیورسٹی، صرف ایک یونیورسٹی ہے جامعہ ازہر جو پہلے مدرسہ تھا، سب سے پرانی یونیورسٹی۔ 400-500 سال سے زیادہ پرانی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے۔ تو بتاؤ برائی والوں، کوئی آرکیٹیکٹ بھی نہیں ہوگا، کوئی ایم ٹیک بھی نہیں ہوگا، کوئی بی ٹیک بھی نہیں ہوگا، کوئی انجینئر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ انجینئر کی ڈگری تو کالج سے ملتی ہے نا، انجینئر کی ڈگری تو یونیورسٹی سے ملتی ہے۔ ارے مدرسوں سے تو حافظ قرآن کی ڈگری ملتی ہے، مدرسوں سے تو عالم دین کی ڈگری ملتی ہے، یہ ایم ٹیک بی ٹیک یہ تو یونیورسٹی سے ڈگری ملتی ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، جب 400 سال پرانی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، جب 500 سال پہلے کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، تب بھی دلی کا لال قلعہ تعمیر ہو رہا تھا، دلی کا قطب مینار بنایا جا رہا تھا، آگرے کا تاج محل بنایا جا رہا تھا۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ تو تمہیں بھی یہ کہنا پڑے گا یہ کسی اور کی دین نہیں ہے بلکہ قرآن پڑھنے والے کی دین۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان علم دین مصطفیٰ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ایک قرآن پڑھنے والے کی دین ہے۔ ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں، اور بہت اترا ستم سہ کے بھی چپ ہیں، یہ وفاداری ہماری ہے۔ ضد پہ گر آ جائیں تو سرداری ہماری ہے، قطب مینار تاج آگرہ یا لال قلعہ ہو، بہت اترا رہے ہو، یہ سب فنکاری ہماری ہے۔ یہ قرآن پڑھنے والوں کی دین ہے، یہ قرآن پڑھنے والوں کا کمال ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ آپ سنتے ہوئے چلو گے، علماء کرام بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں بول رہا ہوں، 1969 کے اندر 3 لوگ چاند پر گئے تھے۔ کتنے؟ 3 لوگ چاند پر گئے تھے۔ گوگل پہ آپ سرچ کر کے صبح کو دیکھ لینا، ابھی نہیں، صبح کو اپنے گھر جا کر کے دیکھنا وہ 3 لوگ کون گئے تھے۔ امریکہ نے کہا یہ ہماری تحقیق ہے، جاپان کہتا ہے یہ ہماری تحقیق ہے، سب اپنی اپنی تحقیق بتا رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ تم آج دعویٰ کر رہے ہو، ہمارا قرآن تو 1450 سال پہلے نازل ہوا ہے اور قرآن نے اسی وقت اعلان کر دیا تھا۔ اب آپ کہو کہ مولانا کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو میں آپ کو قرآن کی آیت بھی سنا دوں، والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون۔ ہمارے قرآن نے 1450 سال پہلے اعلان کر دیا تھا کہ لوگ چاند پر جائیں گے، اور 3 لوگ چاند پر جائیں گے۔ قرآن نے یہ بھی بتا دیا تھا مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم جائیں گے۔ 3 لوگ چاند پر گئے۔ اب آپ اسی آیت کو دیکھیے گا، کس پر سوار ہو کر کے گئے؟ مشن اپولو 11 پہ سوار ہو کر کے گئے۔ تم جانتے ہو سب سے پہلا ہوائی جہاز کس نے بنایا؟
سب سے پہلا ہوائی جہاز ایک مسلمان نے بنایا. مسجد قرطبہ کے اندر بیٹھ کر کے حضرت عباس بن فرناس نے اور سب سے پہلا ہوائی جہاز بنایا. قرآن پڑھ کر کے پرندے کا تصور لیا کہ جو پرندہ فضا میں اڑتا ہے اس کو مینٹین کر کے جو چیز رکھتی ہے وہ اس کی پونچھ ہے. اگر پرندے کی پونچھ اکھاڑ دی جائے تو پرندہ سیدھا نہیں اڑ پائے گا, ادھر ادھر گرتا ہوا چلے گا. تجربہ کر کے آپ دیکھ لینا. بغیر پونچھ کا ہوائی جہاز اس نے بنایا, اڑا بھی, لینڈنگ کے وقت کریش ہو گیا. تو پتہ یہ ذہن تو ہمارا ہے نا, یہ کام تو ہمارا ہے نا. اس کا نام بدل کر کے امریکہ نے اپنی تحقیق بتا دی. بتانا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلا ہوائی جہاز ایک مسلمان نے بنایا ہے. یہ سب سے پہلا کاغذ کس نے بنایا ہے؟ سب سے پہلا کاغذ بھی ایک مسلمان نے بنایا ہے. پہلے کاغذ روئی سے بنتا تھا, آج کاغذ درخت سے بنتا ہے, پیڑ سے بنتا ہے. پیڑ کو کاٹا جاتا ہے, مشین کے اندر ڈالا جاتا ہے, باریک پیس دیا جاتا ہے, اس پر کیمیکل لگایا جاتا ہے, اور جب کاغذ تیار ہو جاتا ہے تو اس پر لکھا ہے چھوٹا آ بڑا آ, ABCD لکھی ہوئی ہے. اب بچہ پڑھنے کے بعد میں آگے بڑھتا ہے, اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے, کوئی پڑھ کر کے ڈاکٹر بنتا ہے, کوئی انجینئر بنتا ہے, کوئی پروفیسر بنتا ہے, کوئی ماسٹر بنتا ہے. اب کتاب جس نے ڈاکٹر بنایا, انجینئر بنایا, وہ الماری میں رکھی ہوئی ہے. بننے والا AC روم میں بیٹھا ہے, آئی فون چلا رہا ہے, فارچونر کار سے گھوم رہا ہے, اور جس نے بنایا وہ الماری میں رکھا ہے. باپ نے کیا کیا؟ اس کاغذ کو اٹھایا, وہ کتابوں کو اٹھایا, ردی سمجھ کر کے بھنگار والے کے ہاتھ بیچ دیا. اب بھنگار والے نے اس کو دکاندار کے ہاتھ بیچ دیا. دکاندار نے اپنے سائز میں اس کتاب پننے کو پھاڑا اور اپنے سائز میں بنا کر کے کسی نے سموسا رکھ کر کے بیچا, کسی نے جلیبی رکھ کر کے بیچی, کسی نے بریڈ پکوڑا رکھ کر کے بیچا. توجہ میری طرف دیجئے گا, یہ کاغذ ہے. کھانے کے بعد آدمی اس کاغذ کو زمین پہ پھینک دیتا ہے. سموسا کھایا, کاغذ زمین پہ پھینک دیا. جلیبی کھائی, کاغذ زمین پہ پھینک دیا. اب کاغذ نالی میں پڑا ہوا ہے, کاغذ کیچڑ میں اٹا ہوا ہے. اب مجھے بتاؤ برائی والو, یہ علماء تشریف فرما ہے, کاغذ نالی میں پڑا ہوا ہے, جس نے بنایا وہ نالی میں پڑا ہے, اور بننے والا AC روم میں بیٹھا ہے. بننے والا آئی فون چلا رہا ہے, فارچونر کار سے گھوم رہا ہے, جس نے بنایا وہ نالی میں پڑا ہوا ہے. ارے سیم مشین ہے, سیم درخت ہے, سیم کیمیکل ہے, سیم کاغذ ہے, لیکن اس پر چھوٹا آ بڑا آ لکھا ہوا نہیں ہے, بلکہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. کوئی عالم فتویٰ نہیں دے گا, کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے گا, خود پروردگار عالم فرما رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون. جب تک وضو نہ ہو اس کاغذ کو ہاتھ بھی مت لگانا, بغیر وضو کے اس کاغذ کو چھونا بھی مت. ارے جب کاغذ پر قرآن لکھ جائے تو کاغذ عظمت والا ہو جاتا ہے. تو جن حافظوں کے سینے میں قرآن کے 30 پارے ہیں, ان حافظوں کی شان کا عالم کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, عظمت قرآن کانفرنس, جشن دستار بندی, مولانا فرقان رضا صاحب قبلہ منظری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ سبحان کاغذ اللہ پر سبحان اللہ. قرآن لکھ جائے, جواب نہیں ہے صاحب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کاغذ پر قرآن لکھ جائے تو کاغذ عظمت والا ہو جائے. جس رحل پر قرآن رکھا جائے وہ رحل عظمت والی ہو جائے. جس جزدان میں قرآن رکھا جائے وہ جزدان عظمت والا ہو جائے. تو جن حافظوں کے سینے میں قرآن کے 30 پارے ہیں, ان حافظوں کے سینے کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے کہتا ہوں بخشش کی راہ مومنو آسان بنا لو, اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو. دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا, بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو. دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا, بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو. تو قرآن جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے, ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہ ہو. ایک بات اور آپ کو بتاؤں, باتیں سمجھ میں آ رہی میری. امام غزالی کے پاس ایک غیر مسلم آیا, دیکھو مسلمان نہیں ہے, غیر مسلم ہے, اور آ کے کہتا ہے اے امام غزالی, تمہارے
قرآن میں ایک دعویٰ کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا کون سا دعویٰ؟ کہ ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے. آپ نے فرمایا بے شک ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے. اس نے کہا اے امام غزالی ایک بات ہمیں بتاؤ، ہر چیز کا بیان جب قرآن کے اندر ہے تو ستاروں کی چال کا بھی ذکر قرآن کے اندر ہے. میں نے پڑھا ہے قرآن کے اندر ستاروں کی چال کا ذکر، لیکن ستارے جو آسمان میں چلتے ہیں وہ دو طرح سے چلتے ہیں، ایک مثبت انداز میں، دوسرے منفی انداز میں. ایک سیدھی چال، دوسرے الٹی چال، ایک نگیٹو انداز میں، دوسرے پوزیٹو انداز میں. تو جو ستاروں کی چال ہے نا اس میں مجھے سیدھی چال کا ذکر مل گیا، الٹی چال کا ذکر نہیں ملا. قرآن میں دعویٰ ہے کہ ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر ہے، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ستاروں کی الٹی چال کا ذکر کہاں ہے؟ امام غزالی نے حیرت سے دیکھا، اس کو یہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے اور اتنی گہرائی کی بات کر رہا ہے. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو صرف فارملٹی نبھانے کے لیے پڑھتے ہیں. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا تو تیجے میں جا کے قرآن پڑھ دیا، کسی نے مکان بنوایا تو اس میں جا کر کے قرآن پڑھ دیا. لوگوں نے قرآن پر ریسرچ کر کے سمندر سے موتی نکال لیے. کہا جب قرآن میں لکھا ہے کہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں تو اس سے لولو اور مرجان پیدا ہوتے ہیں، تو تلاش کرو دو سمندر کہاں آپس میں ملتے ہیں اور اندر گہرائی میں جا کر کے دیکھو، وہاں لولو اور مرجان ضرور ملے. قرآن میں ہے تو ہے. ان کا آپ قرآن کے اوپر یقین دیکھیے، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. امام غزالی نے کہا کون سی آیت میں تجھے ملا ستاروں کی چال کا ذکر؟ اس نے کہا کل فی فلک یسبحون، ہر چیز آسمان میں تیر رہی ہے. سورہ یاسین شریف کو میں نے پڑھا اور اس میں میں نے تلاش کیا تو مجھے یہ اس آیت پر ستاروں کی چال کا ذکر ملا کہ ہر چیز آسمان میں تیر رہی ہے. اب توجہ دیجئے گا، کیا ہے کل فی فلک؟ ہر چیز آسمان میں تیر رہی ہے. امام غزالی نے مسکرا کے فرمایا تھوڑا اور غور کر لیتا تو ستاروں کی الٹی چال کا بھی ذکر تجھے مل جاتا. اس نے کہا حضور آپ مجھے بتائیے تو صحیح، اب مجھے نہیں ملا، میرے علم نے جہاں تک رسائی کی میں وہاں تک تلاش کر پایا، اب اس سے آگے آپ مجھے بتائیے. یہ دیکھو یہ قرآن ہے، غیر مسلم بھی اس کو پڑھتے ہیں لیکن وہ اپنے انداز میں اس کو پڑھتے ہیں. تم نے اسی مراد آباد کی سرزمین پر صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی کا جب ایک آریہ سے مناظرہ ہوا تھا، اس نے کہا مولانا ہم سے مناظرہ کرنے آئے ہو؟ ارے ہمیں تمہارے قرآن کے 14 یا 15 سپارے زبانی یاد ہیں. تب علامہ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی نے فرمایا اب بھی تیری سمجھ میں بات نہیں آئی؟ بولے نہیں. فرمایا یہی تو میرے قرآن کی شان ہے جو اپنے تو اپنے رہے، غیروں کے دلوں میں بھی جگہ بنا لیتا ہے. تیرے قول کے مطابق تیری کتاب کو آئے ہوئے ہزارہا برس گزر گئے لیکن آج تک اس کتاب کو دیکھو گے تو ہندوستان کے باہر نہ جا سکی. اور آپ دیکھیے گا اور کتابیں آپ دیکھو گے تو کوئی سنسکرت میں آپ کو ملے گی، کوئی انگلش میں آپ کو ملے گی، کوئی ہندی میں آپ کو ملے گی، مگر وہ میرے قرآن تیری عظمت کا کوئی جواب نہیں ہے، تیری شان کا کوئی جواب نہیں ہے، تیری بلندی کا کوئی جواب نہیں ہے، تیرے مقام ثریا کا کوئی جواب نہیں ہے. قرآن کا انواد ہندی میں آپ دیکھو گے تب بھی آپ کو مل جائے گا، قرآن کا ترجمہ انگلش میں دیکھو گے تب بھی آپ کو مل جائے گا، اگر آپ مراٹھی میں دیکھو گے تب بھی آپ کو مل جائے گا، چائنا میں دیکھو گے اس میں بھی آپ کو مل جائے گا، ارے آپ انگلش میں دیکھو گے اس میں بھی قرآن کا ترجمہ مل جائے گا. مجھے لینگویج کی گنتی گنانا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ بتانا ضروری ہے کہ ہر زبان کی ضرورت ہے قرآن، ہر علاقے کی ضرورت ہے قرآن، ہر ملک کی ضرورت ہے قرآن، ہر ملک کی ضرورت ہے قرآن. اے میرے پیارے مسلمانوں، یہ ہمارا قرآن ہے جو اپنے تو اپنے رہے، غیروں کے دلوں میں بھی جگہ بنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان یہ اللہ سبحان ہمارا اللہ. قرآن ہے، یہ ہمارا قرآن ہے، ہر چیز قرآن میں ہے، ہر چیز. امام غزالی مسکرا کے فرماتے ہیں تھوڑا اور غور کر لیتا تو الٹی چال کا بھی ذکر مل جاتا. اب ان علماء کی توجہ، مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، مفتیان کرام ہیں آج. دیکھیں کون سی آیت ہے؟
ہر چیز آسمان میں ہے. کلن میں پہلا حرف کاف ہے, دوسرا حرف لام ہے, ملا کے ہوا کل. اب فی میں پہلا حرف فا ہے, دوسرا حرف یا ہے, ملا کے ہوا فی. کلن فی. اب فلک میں پہلا حرف فا ہے, دوسرا حرف لام ہے, تیسرا حرف کاف ہے, ملا کے ہوا فلک. کلن فی فلک. اب اسے الٹا دیکھیے آپ. فلک میں آخری حرف کاف ہے, بیچ والا حرف لام ہے, ملا کے ہوا کل. اب فلک کا بچا فی, فلک کا بچا فا, اور فی کا ادھر یا, ملا کے ہوا فی. کیا ہوا؟ کلن فی. اب فی کا فا اور ادھر لفظ کل ہے. کل میں پہلا حرف کاف, آخری حرف لام, اب ادھر فی. اس کو الٹا دیکھیں گے تو ہوا فلک. سیدھی طرف سے پڑھو گے تب بھی کلن فی فلک ہے, اور الٹی طرف سے پڑھو گے تب بھی کلن فی فلک ہے. امام غزالی فرماتے ہیں سیدھی طرف سے پڑھو گے تو ستاروں کی سیدھی چال کا ذکر موجود ہے, اور الٹی طرف سے پڑھو گے تو الٹی چال کا ذکر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان علم دین مصطفیٰ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارا قرآن ہے, ہر سبحان چیز اللہ قرآن سبحان میں ہے, اللہ. ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے. تو 1969 میں 3 لوگ چاند پر گئے, ایڈن, ایلڈرن, کولنز, بز. ٹھیک ہے, ناموں میں مجھ کو شائبہ ہو سکتا ہے. اب سنیے گا, 3 لوگ چاند پر گئے. قرآن کہتا ہے والقمر, ماہ کامل کی قسم. والقمر اذا اتسق, ماہ کامل کی قسم, چاند کی قسم جب وہ پورا ہو. سورہ رحمان میں رب نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب فرماتا ہے اے جنوں اور انسان کے گروہ, اگر تم آسمان کے کناروں سے گزرنا چاہو تو گزر جاؤ, جہاں جانا چاہتے ہو وہاں جاؤ. جہاں جاؤ گے وہاں اللہ کی بادشاہت پاؤ گے, جہاں جاؤ گے وہاں اللہ کی بادشاہت پاؤ گے. پتا چلا انسان جائے گا آسمان پر, جائے گا چاند پر, انسان جائے گا. والقمر اذا اتسق, ماہ کامل کی قسم جب وہ پورا ہو. مشن اپولو 11 پہ سوار ہو کر کے گئے. دیکھو قرآن کہتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. قرآن کہہ رہا ہے تم ضرور ضرور سوار ہو کر جاؤ گے, اسٹیپ بائی اسٹیپ, زینہ بزینہ, درجہ بدرجہ. لَتَرْكَبُنَّ یہ رکوب مصدر سے ہے, اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز پر سوار ہو کر کے جانا, کسی چیز پر سوار ہو کر کے جانا. مشن اپولو 11 پہ سوار ہو کر کے گئے. ہمارے قرآن نے بتا دیا. اب دیکھو ترکبنہ جمع کا صیغہ ہے, ما فوق الواحد کے تحت جمع کا اطلاق کم سے کم 2 پر ہوتا ہے اور 2 سے زیادہ پر ہوتا ہے. کتنے لوگ گئے؟ 3 لوگ گئے. قرآن نے بتا دیا کہ 3 لوگ چاند پر جائیں گے. اب مسلمان نہیں ہیں, غیر مسلم ہیں. قرآن کہتا ہے فما لہم لا یؤمنون, تو تم کو کیا ہو گیا کہ تم ایمان نہیں لاتے؟ لا یؤمنون کا اطلاق ایمان والوں پر نہیں ہوتا ہے, بلکہ جو ایمان والے نہیں ہیں ان پر لا یؤمنون کا اطلاق ہوتا ہے. پتا چلا ہمارے قرآن نے, یہ تو 1969 میں گئے, امریکہ اپنی تحقیق بتا رہا ہے, جاپان اپنی تحقیق بتا رہا ہے. ہمارے قرآن نے 1450 سال پہلے اعلان کر دیا تھا کہ لوگ چاند پر جائیں گے. قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ 3 لوگ چاند پر جائیں گے. قرآن نے یہ بھی بتا دیا کسی چیز پر سوار ہو کر جائیں گے. قرآن نے یہ بھی بتا دیا مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم جائیں گے. ابھی تم نے دیکھا نہیں, کچھ سالوں پہلے سنیتا ولیم گئی تھی, اس نے جا کر کے جب واپس آئی پوری سی ڈی امریکہ نے چھپا دی, کیونکہ وہ سی ڈی لوگوں کے سامنے آ جاتی تو لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتے, کیونکہ اسلام دشمن ہے امریکہ. اس نے پوری سی ڈی چھپا دی. اس نے آ کر کے میڈیا کو کیا بیان دیا تھا, کہا کہ جب میں اوپر گئی تو میں نے زمین پر جھانک کر کے دیکھا تو ساری دنیا میں مجھے اندھیرا نظر آیا, صرف 2 جگہ سے روشنی نکل رہی تھی, ایک خانہ کعبہ سے روشنی نکل رہی تھی اور دوسری روشنی گنبد خضرا سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت عظمت قرآن کانفرنس جشن دستار بندی ماشاءاللہ 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 جواب نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ عظمت قرآن سبحان اللہ کانفرنس ہے۔ سبحان اللہ یہ ہمارے قرآن کی عظمت ہے، ہمارے قرآن کی عظمت ہے، ہر چیز قرآن میں ہے، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ بے شک میرے عزیزوں، ہر چیز قرآن میں ہے، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے، ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے۔ ہیرے قرآن کے اندر موجود ہیں، جواہرات قرآن کے اندر موجود ہیں، صدف قرآن کے اندر موجود ہیں، گوہر قرآن کے اندر موجود ہیں، اور جس مریض کو دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، اس کی شفا بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ ہر چیز قرآن میں ہے، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے۔ تو میرے عزیزوں، بخشش کی راہ مومنو آسان بنا لو، اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو، دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو۔ تو اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرو۔ مہریرہ شریف سے آواز اٹھی تھی حضور سرکار نجیب ملت کی کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے۔ اور آپ نے ایک اور پیغام جاری کیا تھا کہ جلسے ہلکے کر دو، مدرسے مضبوط کرو۔ یہ بھی پیغام آیا تھا مہریرہ شریف سے کہ جلسے ہلکے کر دو، مدرسے مضبوط کرو۔ جب مدرسے مضبوط ہوں گے تب تمہیں مسلط امام نصیب ہوں گے، جب مدرسے مضبوط ہوں گے تب تمہارے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے قابل عالم تم کو ملیں گے۔ اور جب مدرسے ہی کمزور ہو جائیں گے، آج سب کی نظریں مدرسوں پر ہیں، سب کی نظریں مدرسے پہ ہیں کہ مدرسے بدل دو، مدرسوں کو اسکول میں کنورٹ کر دو۔ مدرسوں کے اندر ایک پروفیسر صاحب مجھے ملے، مجھ سے بولے مولانا میری سمجھ سے مدرسے بند ہو جانا چاہیے۔ میں نے کہا کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ تو مجھ سے آنکھیں چڑھا کے کہتے مولانا مرنا کیوں نہیں، اگر آدمی نہیں چاہے گا تب بھی مرے گا جب موت آئے گی تو۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، کل میں کسی مشہور اخبار میں اشتہار دے دیتا ہوں کہ فلاں پروفیسر صاحب کا جب دیہانت ہو جائے تو ان کی نماز جنازہ کوئی مدرسے کا پڑھا ہوا نہ پڑھائے، بلکہ ان کو چند لکڑیوں میں ڈال کے۔ آنکھیں چڑھا کے مجھ سے بولے مولانا ابھی تم مجھ کو جانتے نہیں ہو۔ ہم نے کہا ہم سب جانتے ہیں، ہم نے بڑے بڑے MBBS اور جو مولویوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے، ان کو عالموں کے پاس آ کے کہتے ہوئے دیکھا ہے حضرت دعا کر دو ہمارا نمبر آ جائے، حضرت دعا کر دو ہمارا نمبر آ جائے، ہے نا؟ کئی سال سے ایگزام دے رہے ہیں لیکن نمبر نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ عالم ہی تو ہیں جن کے پاس آدمی دعا کرانے آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ تو ہے۔ بڑا بڑا ڈاکٹر آ رہا ہے، انجینئر آ رہا ہے کہ حضرت دعا کر دو، کچھ تو ہے ان کے پاس میں، اور کیوں نہ ہو۔ امام حسن فرماتے ہیں لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر عالم نہ ہوتے تو قوم جانوروں کی طرح ہو جاتی۔ اتنا سمجھانے کے باوجود قوم کا یہ حال ہے۔ اب سوچو بالکل کوئی سمجھانے والا نہ ہو تو پھر ان کا حال کیا ہوگا۔ آپ اپنی زندگی عالموں سے ہٹا کر کے تو دیکھو آپ ہو کیا۔ عالم سے ہٹا کے زندگی کو آپ دیکھیے گا۔ مفتی صاحب کی عالم سے ہٹا کے، میں ادب سے کہہ رہا ہوں، جتنے عالم ہیں سب کو ادب کے ساتھ ایک کمرے میں بند کر دو، باہر سے موٹا تالا لگا دو، کوئی رابطہ مت رکھو۔ اب اپنی زندگی جی کے آپ دکھاؤ مجھے۔ نماز میں کتنے فرض ہیں کون بتائے گا؟ نماز کے اندر کتنے واجبات ہیں کون بتائے گا؟ نماز میں پیر کی کتنی انگلیوں کا لگنا ضروری ہے، کتنیوں کا لگنا ضروری نہیں ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ ایک عالم ہی تو بتائے گا۔ نماز سے پہلے وضو ہے، وضو میں کتنے فرائض ہیں، یہ کون بتائے گا؟ چہرہ دھونا فرض ہے تو کہاں سے کہاں دھونا فرض ہے، کتنا چہرہ ہے شریعت میں، کہاں سے کہاں تک چہرہ دھونا فرض ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ عالم ہی تو بتائیں گے۔ ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا ہے یا کوہنیوں سمیت دھونا ہے، غایت مغیہ میں داخل ہے یا نہیں ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ ایک عالم ہی تو بتائے گا۔
سر کا مسح کتنا کرنا ہے؟ امام شافعی کے قول کے مطابق اگر کوئی ایک بال کا مسح کر لے تو مسح ہو جائے گا. قرآن میں مطلق آیا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو. چوتھائی سر کا مسح کرنا واجب ہے. یہ کون بتائے گا؟ یہ ایک عالم ہی تو بتائے گا. پورے سر کا مسح کرنا مستحب ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ ایک عالم ہی تو بتائے گا. پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے یا ٹخنوں تک دھونا ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ ایک عالم ہی تو بتائے گا. میں شرع وقایہ پڑھانے نہیں بیٹھا ہوں آپ کو، صرف بتانے کے لیے کہ یہ کون ہے، یہ ایک عالم ہی تو بتائے گا. غسل کیسے کیا جاتا ہے؟ آدمی ناپاک کپڑا پہن کر کے کھیتوں پہ کام کر رہا ہے، جمعے کے دن آیا اسی کپڑے کو پہن کر کے غسل کر لیا. بتاؤ غسل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ ایک عالم ہی تو بتائے گا. اپنی زندگی آپ دیکھو، عالموں سے ہٹا کر کے آپ ہو کیا؟ انہی عالموں کی شان میں گستاخیاں، انہی عالموں کی توہین، چوراہوں پہ کھڑے ہو کر انہی عالموں کی برائی. علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں من نظر الی وجہ العالم نظر، جس نے عالم کے چہرے کی طرح محبت سے دیکھا، خلق اللہ تعالی من تلک النظرۃ ملکا، اللہ تعالیٰ اس محبت نظر کی وجہ سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے. یستغفر لہ الی یوم القیامہ، جو اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے قیامت تک. تو عالم کے چہرے کو محبت سے آدمی ایک بار دیکھ لے تو اتنا ثواب ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا اعبدوا عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تکن الخامس فتہلک. نبی فرماتے تو صبح اس حال میں کر کہ تو عالم بن جا. اگر عالم نہیں بن سکتے تو عالم سے علم حاصل کرنے والے بن جاؤ. اس حدیث میں غور کرنے کی بات یہ ہے ناظم بھائی کہ مدینے والے مصطفیٰ نے عالم سے الگ نہیں کیا. اگر عالم نہیں بن سکتے ہو تب بھی نبی نے عالم ہی کے پاس رکھا کہ عالم سے علم حاصل کرنے والے بن جاؤ. عالم کے پاس رکھا. اگر عالم سے علم حاصل کرنے والے بھی نہیں بن سکتے تو نبی فرماتے ہیں او مستمعن، تو عالم کی باتیں سننے والے بن جاؤ. آج افسوس ہوتا ہے، میں ایک بہت کڑوا جملہ دینے جا رہا ہوں، اس کو برداشت کر لینا. افسوس ہوتا ہے، میں کسی کا مخالف نہیں، افسوس تب ہوتا ہے کہ جب آدمی شاعری سن کر کے اپنے گھر چلا جاتا ہے اور عالم بیٹھ کر کے احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. نبی فرماتے عالم کی باتیں سننے والے بن جاؤ. نعت نبی سننے سے دلوں میں عشق رسول پیدا ہوتا ہے، وہیں اعمال کی اصلاح تقریر کے ذریعے ہوتی ہے. عالم کی باتیں سننے والے بن جاؤ. آگے نبی فرماتے ہیں عالم نہیں بن سکتے، طالب علم نہیں بن سکتے، عالم کی باتیں سننے والے نہیں بن سکتے، او محبن، تو عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ. عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ. قیامت کے دن ایک شخص ایسا لایا جائے گا جس کا جہنم کا ٹکٹ کٹ گیا ہوگا. تو رب کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، رحمت حق بہانہ می جو ہے، اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے. رب فرمائے گا واپس لاؤ اسے واپس لایا جائے گا. رب پوچھے گا اس سے کیا تو عالم ہے؟ وہ کہے گا مولا میں عالم نہیں ہوں. رب فرمائے گا کیا تو نے عالم سے علم حاصل کیا؟ وہ کہے گا میں نے عالم سے علم بھی حاصل نہیں کیا. رب فرمائے گا کیا تو عالم کی باتیں سنتا تھا؟ جب عالم بولتا تھا تو تو سنتا تھا؟ وہ کہے گا مولا میں عالم کی باتیں بھی نہیں سنتا تھا. رب فرمائے گا کیا عالم سے محبت کرتا تھا؟ وہ کہے گا مولا میں عالم سے محبت بھی نہیں کرتا تھا. اب نہ تو عالم ہے، نہ طالب علم ہے، نہ عالم کی باتیں سننے والا ہے، نہ عالم سے محبت کرنے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی. رب فرمائے گا کیا تیرا کوئی عالم دوست تھا؟ کیا تیری دوستی کسی عالم سے تھی؟ وہ کہے گا مولا میرا کوئی عالم دوست بھی نہیں تھا. آج کوئی کالج فرینڈ بنائے پھر رہا ہے، کوئی کوچنگ فرینڈ بنائے پھر رہا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن بعض گہرے سے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے، سوائے متقیوں کے. تو دوستی عالموں سے کرو، دوستی حافظوں سے کرو، دوستی متقیوں پرہیزگار سے کرو. دوستی اس سے کرو جو خود بھی نماز پڑھے اور تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد لے کر کے جائے کہ اگر نماز نہیں پڑھے گا تو میں تجھ سے دوستی نہیں رکھوں گا.
شیخ سعدی فرماتے ہیں دوست آ دانم کے گیرت دستے دوست در پریشاں حالی و درماندگی. سچا دوست وہ ہے جو پریشانی کے وقت میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑے. سچا دوست ہے. خوشی کے وقت تو مخنث بھی ناچنے کے لیے آ جاتے ہیں, پریشانی میں جو دوست کا ہاتھ پکڑتا ہے وہ سچا دوست ہوتا ہے. اب سنو, اب وہ نہ عالم ہے نہ طالب علم ہے, نہ عالم کی باتیں سننے والا, نہ عالم سے محبت کرنے والا, نہ عالم اس کا دوست ہے کوئی. رب کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی, رب فرمائے گا کیا تیرا کوئی ایسا دوست ہے جس کا عالم دوست ہے. مثال کے طور پہ آپ کو ضلع ادھیچ صاحب سے, جیسے آپ کو ضلع ادھیچ صاحب سے محبت, ان سے دوستی ہے آپ کی, ان کی سید افروز میاں سے دوستی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں, ورنہ وہاں کا تو منظر ہی الگ ہوگا. ٹھیک ہے, رب فرمائے گا کیا تیرا کوئی ایسا دوست ہے جس کا عالم دوست ہے. وہ کہے گا ہاں مولا میرا ایک دوست تھا جس کا عالم دوست تھا. رب فرمائے گا جا میں نے اسی کے صدقے میں تجھ کو بخش دیا, اسی کے صدقے میں بخش دیا. تو اپنی دوستی عالموں سے کرو, اپنی دوستی دینداروں سے کرو, اپنی دوستی عالموں سے کرو. پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ نبی فرماتے ہیں اس دنیا میں, نبی نے فرمایا عالموں کا مرتبہ بتاتے ہوئے, فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے. شیطان 1000 عابدوں کو بہکا سکتا ہے لیکن ایک عالم کو نہیں بہکا سکتا. یہ نبی فرماتے ہیں. پیغمبر اسلام عالم کا مقام, ان کا مرتبہ بتا رہے ہیں. اور ایک چیز اور سنو, لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم, اگر عالم نہ ہوتے تو قوم جانوروں کی طرح ہو جاتی. یہ امام حسن فرما رہے ہیں کہ اگر عالم نہ ہوتے تو قوم جانوروں کی طرح ہو جاتی. نماز کے فرائض کو عالم بتاتا ہے, وضو کے فرائض کو عالم بتاتا ہے, ان کا طریقہ عالم بتاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو عالموں کے قریب کرو. ان عالموں کے قریب رہو گے تو کامیاب رہو گے, اور عالموں سے دور ہو گئے تو آپ کی دنیا بھی خراب ہو جائے گی. آج آدمی 5 منٹ کی کلپ سن کر کے مفتی بننا چاہتا ہے, فیس بک پر سن کے آیا, ارے مولانا صاحب یہ بات بتا رہے, ہم تو نیٹ پہ ایسا سن کے آئے ہیں. 5 منٹ کی کلپ سن کے آدمی مفتی بننے کی کوشش کر رہا ہے. یاد رکھو جن مسائل کو سمجھنے کے لیے ان علماء کو 10-15 سال مدرسوں میں لگ جاتے ہیں, ان مسائل کو آدمی 5 منٹ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. اے لوگوں, یہاں سے بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اپنے عالموں کے پاس آؤ. اگر کوئی اہم معاملہ پیش آتا ہے تو اپنے عالموں کے پاس میں آئیے گا. یہ علماء ہیں جو کتاب میں دیکھ کر کے تمہارے مسائل کو حل کریں گے. آج آدمی اپنے عالموں کے قریب نہیں ہوتا ہے, بس سوشل میڈیا پہ 5 منٹ کی کلپ اس نے سنی اور اپنے آپ کو مفتی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یاد رکھنا یہ دنیا چند دن کی ہے, ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں اس دنیا میں, چند دن کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں. بڑے بڑے دولت والے آئے اور اس دنیا سے چلے گئے, بڑے بڑے پیسے والے آئے اور اس دنیا سے چلے گئے, بڑے بڑے رتبے والے آئے اور اس دنیا سے چلے گئے. قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرا پڑا ہے جو کہتے تھے مولانا فجر سے نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے. قبرستان ایسے بوڑھوں سے بھرا پڑا ہے جو کہتے تھے جمعے سے نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے. ساتھ جن کے تھے یہاں لشکر و فوج و سپاہ, بے کسانہ قبر کے اندر اکیلے چل بسے, ایک ساتھ بھی نہ ٹھہرے. وعدہ جن کا آ گیا جی کے جی میں رہ گئے, ارمان سارے چل بسے. اے میرے عزیزوں, اب میری ایک آخری بات سنو. آدمی اپنے عالم کا ادب نہ کرے تو اس آدمی کو جو ہے وہ فیض حاصل نہیں ہوتا. طالب علم اگر اپنے استاذ کا ادب نہ کرے تو اسے علم تو حاصل ہو جائے گا لیکن برکت علم حاصل نہیں. ایک بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں, یہ علماء میری تائید کریں گے. مرید اپنے پیر کا ادب نہ کرے تو اسے پیر کا فیض حاصل نہیں ہوگا. کتنا ضروری ہے ادب. امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں حضرت امام ظفر. مصباحی صاحب, امام ظفر امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں حضرت امام ظفر. آپ
کتابوں میں دیکھیں گے، فقہ کی کتابوں میں جگہ جگہ آتا ہے خلافت للظفر، امام ظفر کا اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، آپ کا گھر امام اعظم ابو حنیفہ کے گھر سے 16ویں گلی میں تھا، 16ویں گلی میں، 16ویں گلی میں۔ دلی میں آپ جائیں گے نوئیڈا کی طرف تو اس میں سیکٹر بنے ہوئے ہیں، سیکٹر 1، سیکٹر 2، سیکٹر 3، سیکٹر 4، تو آپ سوچ لو کہ 16 سیکٹر کتنی دوری ہوگی، مگر ادب کا یہ عالم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام ظفر، اور آپ کا گھر امام اعظم کے گھر سے 16ویں گلی میں۔ ادب کا یہ عالم ہے کہ کبھی اپنے استاذ کے گھر کی طرف پیر پھیلا کر کے نہیں بیٹھے، نہ کبھی پیر پھیلا کر کے لیٹے امام ظفر، اتنا ادب کرتے تھے اپنے استاذ کے گھر کا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے استاذ کا نام ہے حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ حماد کے استاذ ہیں حضرت ابراہیم نخعی، اور حضرت ابراہیم نخعی کے استاذ ہیں حضرت علقمہ، اور حضرت علقمہ کے استاذ ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ یہی روایت ہے فقہ حنفی کی۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ادب دیکھیں آپ، کہ جب شیخ حماد کا وصال ہو گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ اپنے استاذ کے گھر کے لیے سبزی بازار سے خرید کر کے لاتے تھے۔ پوری دنیا امام اعظم مان رہی ہے ان کو، پوری دنیا امام اعظم تسلیم کر رہی ہے۔ ایک دن شیخ حماد کی بیوی نے کہا، او امام اعظم، ارے ساری دنیا تم کو امام اعظم مان رہی ہے، اب تو ہمارے گھر کی سامان کو لانا بند کر دو، اب تو ہمارے گھر کی سبزی لانا بند کر دو، کسی اور سے بھیجوا دیا کرو، آپ کیوں لے کر آتے ہو؟ تو ادب دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں تو کیا ہو گیا کہ میں امام اعظم بن گیا؟ پہلے اس گھر کا غلام بنا ہوں تبھی تو دنیا کا امام بنا ہوں۔ یہ ادب ہے، ادب۔ پہلے اس گھر کا غلام بنا ہوں تبھی تو دنیا کا امام بنا ہوں۔ تو میرے عزیزو، تم نے علم حاصل کر لیا ہے، تم نے قرآن کو حفظ کر لیا ہے، تم نے قرآن کو قرأت کے ساتھ پڑھ لیا ہے، تو اپنے استاذ کا ادب کرنا۔ جو حروف تہجی تم کو پڑھا دے وہ بھی تمہارا استاذ ہے، اس کا بھی ادب تمہارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے۔ استاذ کا ادب کتنا ضروری ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام ظفر اپنے استاذ کے مکان کی طرف پیر نہیں پھیلاتے۔ امام اعظم کتنا ادب کرتے تھے اپنے استاذ کا۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا قرآن ہے، جس کے سینے میں قرآن آ جائے وہ عظمت والا ہو جاتا ہے۔ قرآن جس جزدان میں رکھا جائے وہ جزدان قابل تعظیم ہوتا ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ حافظ قرآن کی شان، جب حافظ قرآن کا انتقال ہوگا لوگ مٹی کے نیچے دفن کر کے چلے آئیں گے، رب فرمائے گا، اس مٹی کو حکم دے گا، اے قبر کی مٹی، حافظ قرآن کے جسم کو مت کھانا، حافظ قرآن کے جسم کو مت کھانا۔ وہ کہے گی، مولا میں اس کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا کلام موجود ہے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خواجہ غریب نواز، خواجہ غریب نواز، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ یہ ہمارا قرآن ہے، ہر چیز ہے قرآن میں۔ آؤ قرآن کی تعلیم حاصل کرو، قرآن کو پڑھو۔ قرآن کی تعلیم جس کے پاس ہوگی وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، ہر موڑ پر کامیاب نظر آئے گا۔ اور ان سے اچھا ذہن کس کے پاس ہوگا؟ اب ضروری نہیں ہے، آخری بات ہے، تقریر ختم کرنے جا رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آدمی حافظ بننے کے بعد اسے مصلی امامت ہی مل جائے، یا آدمی فارغ ہونے کے بعد میں تدریس کا منصب ہی اس کو مل جائے۔ بے شک یہ بڑے کام ہیں، بے شک یہ وہ کام ہیں
जो बहुत बड़े काम हैं। जरूरी नहीं है अब फारिग होने वाले सैकड़ों की तादाद में हैं और मस्जिदें वही उतनी ही हैं। अब कोई नई मस्जिद की तामीर भी नहीं है। अब आप जहन को करीब करिएगा, अब मदरसे भी वही हैं। अब जरूरी नहीं है कि आदमी फारिग होने के बाद में तदरीस का मनसब संभाले, फारिग होने के बाद में इमामत का मनसब संभाले। तो मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूं मेरे अजीजों, आप जब इल्म हासिल कर चुके हो, आपने दीनी तालीम हासिल कर ली है, तो आओ दुनियावी तालीम की तरफ आओ। तुम्हारे लिए कॉलेज के रास्ते खुले हुए हैं, तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुले हुए हैं, तुम्हारे लिए स्कूल के दरवाजे खुले हुए हैं। आओ दुनियावी तालीम की तरफ आओ, आओ डॉक्टरेट की तरफ आओ, आओ इंजीनियरिंग की तरफ आओ, आओ तुम्हारे लिए दुनियावी तालीम के रास्ते खुले हुए हैं। कौम भी चाहती है उसे एक साफ सुथरा वकील मिल जाए जो किसी दहशतगर्द का मुकदमा लड़ता हुआ नजर ना आए, बल्कि जो गरीबों की मदद करता हुआ नजर आए। कौम भी चाहती है कि उसे एक ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो किसी मेडिकल वाले से कमीशन खाता नजर ना आए, जो अल्ट्रासाउंड वालों से कमीशन खाता नजर ना आए, बल्कि जो कौम की मदद करता हुआ नजर आए। कौम भी चाहती है कि उसे एक ऐसा डॉक्टर मिल जाए, उसे एक ऐसा इंजीनियर मिल जाए जो मोरबी जैसे पुल पास ना कराए, बल्कि गरीबों की मदद करता हुआ नजर आए। अरे जिसके पास कुरान की तालीम होगी वो कभी दहशतगर्द का मुकदमा नहीं लड़ेगा, जिसके पास कुरान की तालीम होगी वो कभी किसी बलात्कारी का मुकदमा नहीं लड़ेगा, जिसके पास कुरान की तालीम होगी वो कभी गरीबों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जिसके पास कुरान की तालीम होगी वो कभी किसी से रिश्वत लेता नजर नहीं आएगा। वो जानेगा अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है। अल्लाह अकबर। जिसके पास कुरान की तालीम होगी वो जानेगा कि गरीबों की मदद करने में कितना सवाब है। ऐ मेरे तलबाए किराम, और जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है मैं सबको पैगाम दे रहा हूं कि तुम्हारे लिए डॉक्टरेट के दरवाजे खुले हैं, तुम्हारे लिए इंजीनियरिंग के दरवाजे खुले हुए हैं। अरे तुमसे अच्छा जहन किसके पास में होगा, तुमसे अच्छी सोच किसके पास में होगी। 17 लाख हदीसें याद करने वाले हमारी जमात में है, 2 लाख मौजू हदीस याद करने वाले, ताकि कोई मौजू हदीस बयान करे तो हम उसका मुंह पकड़ सके, वो हमारी जमात में है। अरे 7 दिन में हाफिज कुरान बनने वाले हमारी जमात में है। इमाम आजम अबू हनीफा के पास में एक औरत अपने 7 या 8 साल के बच्चे को लेकर के आई, कहा हुजूर मेरे बच्चे को अपने मदरसे में दाखिल फरमा लीजिए। इमाम आजम ने देखा वो बच्चा बड़ा खूबसूरत है, वो बच्चा बड़ा हसीन और जमील है। कुछ बच्चे जो हसीन और जमील होते हैं कभी कभी आजमाइश का सबब बन जाते हैं, कभी कभी फितने का सबब बन जाते हैं। मेरे इमाम ने हिकमत अमली से काम लिया। मेरे इमाम ने सोचा ये बच्चा अभी छोटा है, इस बच्चे की अभी उम्र बहुत कम है, इसलिए इमाम ने हिकमत अमली से काम लिया। फरमाया माई मेरे मदरसे में उन बच्चों का दाखिला लिया जाता है कि जो बच्चे कुरान हिफ्ज करके आते हैं, जो बच्चे हाफिज कुरान बन के आते हैं। सोचा मेरे इमाम ने 3-4 साल लग जाएंगे, दाढ़ी भी निकल आएगी, उम्र भी बढ़ जाएगी, कोई मसला नहीं बनेगा। बेटे ने जब देखा माँ की तरफ, मेरे इमाम ने तो उसकी माँ से कह दिया कि मेरे मदरसे में उसका दाखिला लिया जाता है जो हाफिज कुरान होता है, जो कुरान हिफ्ज करके आता है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दिल तड़पता है, और जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। बेटे ने माँ के चेहरे की तरफ देखा, माँ का दिल टूट गया कि मेरी माँ की आंखों में आंसू। माँ का हाथ पकड़ के कहा माँ अब चल हाफिज कुरान बन के इमाम की दरसगाह में आएंगे, चल माँ अब हाफिज कुरान बन करके इमाम के पास में आऊंगा। ऐ बराई में रहने वालों, ऐ संभल के कुर्बो जवार में रहने वालों, ये उलमाए किराम की दुआएं लेकर के 7 दिन के बाद में माँ अपने बेटे को लेकर के आई। मेरे इमाम ने कहा माई तुझे मेरा कौल याद नहीं रहा कि मेरे मदरसे में उनका दाखिला लिया जाता है जो कुरान हिफ्ज करके आते हैं। माँ ने कहा इमाम हाफिज कुरान बना के लाई हूँ, हाफिज कुरान बना के लाई हूँ। अरे जो 7 दिन में कुरान को हिफ्ज कर ले उसी को दुनिया इमाम मोहम्मद के नाम से जानती है, जिन्होंने इल्म हदीस पर मुअत्ता इमाम मोहम्मद किताब को लिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आज़म,
فیضان علم دین مصطفیٰ علامہ فرقان رضا صاحب قبلہ منظری ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 7 دن میں جو قرآن حفظ کر لے اسی کو دنیا امام محمد کے نام سے جانتی ہے. یہ ہمارے ہیں. ان سے اچھا ذہن کس کے پاس ہوگا جو قرآن کو ایک بیٹھک میں سنا دے. جب ہمارے طلبہ آئیں گے دنیاوی تعلیم کی طرف تو دنیا کی مجال نہیں کہ وہ ہمارے عالموں سے نظر ملا کے بات کر سکتے. جہاں دینی تعلیم حاصل کرا رہے ہو اپنے بچوں کو وہی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کراؤ. ضرورت ہے آج کے دور میں. آج کے دور میں ضرورت ہے. افسوس ہوتا ہے بینک کے اندر جاؤ داڑھی ٹوپی والوں کو دیکھ کے دور سے دھتکار دیا جاتا ہے. اور کہیں بیچارہ کوئی بزرگ قلم مانگ لے تب اس کو کتنی زیادہ کھری کھوٹی سنائی جاتی ہیں. یہ تو وہی جانتا ہے جس کو سنائی جاتی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بہت افسوس ہوتا ہے جب ہمارے اپنے ہوں گے بینکوں کے اندر تو وہ غریبوں کی مدد کرتے نظر آئیں. اس لیے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی اپنے بچوں کو سکھاؤ تاکہ تمہارے بچے کسی موڑ پر ناکام نظر نہ آئیں. ہر محاذ پر ہر موڑ پر ہر جگہ تمہارے بچے کامیاب نظر آئیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. اللہ نے ان کے درجوں کو بلند فرما دیا جو ایمان والے ہیں اور ایمان والوں میں ان کے درجوں کو بلند فرمایا جو علم والے ہیں. علم والوں کو اللہ نے درجوں بلند فرمایا ہے. یہ علماء ہیں ان کے قریب ہو جاؤ. اپنے عالموں کے قریب ہو جاؤ. اپنے اماموں کے قریب ہو جاؤ. اپنے مدرسین کے قریب ہو جاؤ. اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کراؤ. اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کراؤ. بخشش کی راہ مومنوں آسان بنا لو. اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو. دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا. بچوں کو پہلے حافظ